گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی مہک آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں جس کلام کو ہم نے چوز کیا ہے، جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے، ویسے تو بڑا مشکل کلام ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے بھی آج زندگی میں پہلی بار یہ کلام پڑھا ہے، لیکن چونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ نغمات رضا سلسلے میں ہدایت بخشش کے اکثر کلام کوشش کی جائے کہ تقریباً جتنے کلام ہیں سب شامل کیے جائیں، تو چونکہ بہت سارے کلام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں تو اب مشکل کلام باقی رہ گئے ہیں، مگر یہ کلام حج سے متعلق بھی ہے، حج کے سفر سے متعلق بھی ہے، اور بڑی عشق و مستی کی باتیں ہیں۔ کچھ الفاظ مشکل ضرور ہیں، مگر کوشش کریں گے کہ ان مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ کلام کون سا ہے؟ زمانہ حج کا ہے، جلوہ دیا ہے شاہد گل کو، الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل کو۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ شاہد جو ہے عربی میں گواہ کو کہتے ہیں، اور فارسی میں شاہد محبوب کو کہتے ہیں، اور یہاں یہی مراد ہے، یعنی محبوب مراد ہے۔ پرواز سے مراد اڑنا ہے، اور پر ہائے یہ پروں کی جمع ہے، اور بلبل سے مراد یہاں عاشق ہے۔ سبحان اللہ، کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی عرض یہ کی جاری کہ اے رب کریم، موسم حج شروع ہو چکا ہے، اور تو نے اپنے پھول یعنی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب سنوارا ہوگا، کیونکہ اس کے چاہنے والے دور دور سے اس کی زیارت کے لیے کشاں کشاں آ رہے ہیں، تو پھول پر اور رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اے اللہ، اس بلبل طیبہ یعنی احمد رضا کے پروں میں بھی ایسی طاقت پیدا کر دے تاکہ اڑ کر جلدی جائے اور تیرے پھول کی زیارت کر لے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یعنی ایک تمنا ہے حاضری مدینہ کی کہ حج کے دن ہیں، دنیا بھر سے کشاں کشاں تیرے محبوب کے دیوانے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت، تیرے کعبے کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ اے اللہ، مجھے بھی ایسی طاقت دے، ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میں بھی جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری کو آ جاؤں۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، ڈاڈا ہا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، تساتے ہے ڈیرا میں تھوں بڑی دور لا لیا۔ یہ بڑی پیاری تمنا ہے کہ اللہ میرے بازوؤں میں، میری پرواز میں، میرے پر میں ایسی طاقت دے کہ میں اڑتا ہوا نبی پاک کے روزے پر پہنچ جاؤں۔ بلبل سے اپنے آپ کو تشبیہ دینا، عاشق رسول کو تشبیہ دینا، کیا خوبصورت بات ہے۔ ذرا شعر کو سنیے، بلکہ آپ بھی ساتھ التجا کیجئے، کیا معلوم کس کے لیے اس سال حج کا پروانہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، زمانہ حج کا ہے، جلوہ دیا ہے شاہد گل کو، الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل کو۔ زمانہ حج کا ہے، جلوہ دیا ہے شاہد گل کو، الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل کو، الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل کو۔ اس کلام میں میٹھے اسلامی بھائیوں بڑے زبردست استعارے، بڑے زبردست محاورے اور اشارے استعمال کیے ہیں۔ کچھ سمجھنا ہے، مگر جب سمجھ آ جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت سے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، بہاریں آئیں جوبن پر گھرا ہے ابر رحمت کا،
بہاریں آئیں جوبن پر گھرا ہے ابر رحمت کا، لبے مشتاق بھیگیں دے اجازت ساکیا ملکو۔ اب اس میں مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ جوبن سے مراد ہے اٹھتی جوانی، کسی چیز کا جب جوبن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ گھرا ہے یعنی چھایا ہوا ہے، مشتاق سے مراد طالب متمنی، اور ساکیہ سے مراد عیب پلانے والے، اور مل سے مراد مل بھی شراب کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں عرض یہ کی جا رہی ہے کہ بہاریں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے اپنے پورے جوبن پر ہیں، رحمت کی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، اے اللہ موسم بھی ہے، طریقہ بھی ہے، دستور بھی ہے، اور عشاقان رسول کے گویا جو ہونٹ ہیں، جو حلق ہیں، وہ خشک ہو رہے ہیں دیدار کی میں پینے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہاں شراب طہور کا تذکرہ کیا گیا، اس شراب کا جو عشق رسول ہے، اور گویا دید مصطفیٰ جو ہے وہ عاشقان رسول کے لیے ایک ایسی شراب ہے جو پاکیزہ شراب ہے، جس کو پینے سے مہک اٹھتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں، جس کو آپ کہنا ترنگ میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا خوبصورت اشارہ ہے۔ گندی شراب پی کر لوگ نشے میں مست ہو جاتے ہیں، اور عشق رسول کی جو شراب ہے وہ عشاقان رسول نے کوئی ایسا خمار ہے جو اترنا چاہے بھی تو اتارنے نہیں دیتے۔ بہت خوبصورت بات، بڑی پیاری بات۔ اسی طرح کی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، رہے گا حشر تک اس کا خمار آنکھوں میں۔ یہ وہ جام محبت ہے کہ جس کا خمار آنکھوں میں رہے، نبی پاک کی یاد میں گویا مست رہیں۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حج کے دنوں میں گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں پہ اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں حج کے دنوں میں اپنے محبوب کے دید نصیب فرما دے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کی وہ میں پلا دے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، شورے مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ یہ کون سی میں شراب کو کہتے ہیں نا۔ رمضان میں کون سی شراب مانگی جا رہی ہے؟ وہ شراب طہور ہے، وہ پاکیزہ شراب ہے، وہ عشق رسول کے جام ہیں جو نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ۔ اللہ ہمیں وہ شراب طہور، وہ عشق رسول کی پاکیزہ شراب پینا نصیب فرمائے، یعنی نشہ بھی رہے تو پیارے آقا کے عشق کا نشہ اور ان کی یاد کا خمار رہے۔ سبحان اللہ، بڑی گہری بات ہے، اور انشاءاللہ امید ہے آپ اسے سمجھ رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا خوبصورت شعر ہے، بہاریں آئیں جوبن پر گھرا ہے ابر رحمت کا، لبے مشتاق بھیگیں دے اجازت ساکیا ملکو۔ بہاریں آئیں جوبن پر گھرا ہے اب رحمت کا، بہاریں آئیں جوبن پر گھرا ہے اب رحمت کا، لبے مشتاق بھی گے اجازت ساقیا ملکو۔ لبے مشتاق، لبے مشتاق بھیگیں دے اجازت ساقیا ملکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا انداز دیکھیے، حج کے دنوں کی بات چل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مچل جاؤں سوال مدعا پر تھام کر دامن، مچل جاؤں سوال مدعا پر تھام کر دامن، بہکنے کا بہانہ پاؤں قصد بے تأمل کو۔ سبحان اللہ، ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مچل جاؤں یعنی جھوم جاؤں، مدعا سے مراد مقصد ہے، بہکنا سے مراد بھٹکنا ہے، قصد سے مراد ارادہ،
اور بے تعمل یعنی بغیر سوچ و بچار کے. بڑی گہری بات کی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دامن محبوب علیہ السلام کو پکڑ لو اور اپنا مقصد ضد کر کے منوا لو. اب یہاں سوچو بچار کا وقت نہیں ہے، بس آقا سے مانگے جاؤ چاہے لوگ دیوانہ کہیں. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. آقا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. آقا سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور شاعر لکھتے ہیں نا، آقا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. تو وہاں شرمایا نہیں کرتے، وہاں یہ سوچ بچار نہیں کیا کرتے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. یعنی آقا کا کرم صدا دے رہا ہے، پھر کس بات کی سوچ و بچار ہے؟ مانگی جاؤ، دامن تھام کے مانگ لو. سبحان اللہ. اور اس کو اگر کعبہ مشرفہ کی طرف اس شعر کو لے جایا جائے تو کعبے کے پردوں سے چمٹ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرو. اتنا اصرار کرو کہ لوگ سمجھے کوئی دیوانہ ہے، حالانکہ قصدن ارادتاً ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں، بس اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاؤ کہ وہاں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور حج کے دنوں میں تو سبحان اللہ رحمت الہی گویا جھوم جھوم کر برس رہی ہے، چھما چھم برس رہی ہے. اور کیسے کیسے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا کہ آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. دیکھیں بزرگوں نے کیسی عاجزی کی، لوگ الٹا انہیں دیوانہ کہتے رہے، مگر غوث پاک دعا کیا کرتے رہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا تاکہ تیری مخلوق کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ مجھے اور آپ کو مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور پھر وہاں جا کر ایسا گڑگڑانا بھی نصیب فرمائے، ایسی عاجزی اور اس انکساری کے ساتھ مانگنا نصیب فرمائے کہ بس اب لے کر جانا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں حج کرنے آیا ہوں، اور لفظ حج میں 2 حروف ہیں. اے وہ اسلامی بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی بہنوں جو حج پہ جا رہی ہے، غور سے سنیں کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ میں حج کو آیا ہوں، اور حج کے لفظ میں 2 حروف ہیں، ہا اور جیم. ہا سے تو مجھے تیرے حلم کی سمجھ آتی ہے، اور جیم سے میرے جرموں کی طرف اشارہ ہے، لہذا تو اپنے حلم سے، اپنی معافی سے، اپنی کرم نوازی سے میرے جرموں کو معاف کر دے. یا ہا سے میری حاجات مراد ہیں، اور جیم سے تیرا جود و کرم مراد ہے، تو اے اللہ تیرے جود و کرم سے میری حاجتوں کو پورا کر دے. یا ہا سے میری حلاوت ایمانی، اور جیم سے تیری جلالت و سلطانی مراد ہے، تو اے اللہ اپنی جلالت سے میری حلاوت ایمانی کو شیطان سے محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا پسند آئی اور فرمایا جو تو نے مانگا ہم نے عطا کر دیا. تو مانگنے والا چاہیے، وہاں سے کرم ضرور ہوتا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. اس تصور میں اس شعر کو سنیے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی مانگنا ہے. اور ایک اور بات عرض کروں، مکہ مدینے جا کر تو مانگنا ہے، اللہ کا کرم تو یہاں بھی ہے نا. اٹھائیے ہاتھ، یہاں بھی اس سے اس کے کرم کی بھیک مانگیے، وہ کریم ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ذرا شعر سنیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مچل جاؤں سوالے مدعا پر تھام کر دامن، بہکنے کا بہانہ پاؤں قصد بے تعمل کو. مچل جاؤں سوال مدعا پر تھام کر دامن، مچل جاؤں سوال مدعا پر تھام کر دامن، بہکنے کا بہانہ پاؤں قصد بے تعمل کو، بہکنے کا بہانہ پاؤں قصد بے تعمل کو.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو اگلا شعر ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دوشمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، دوشمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب دوشمبہ کہتے ہیں پیر کے دن کو، فارسی میں دوشمبہ کہتے ہیں پیر کے دن کو، اور جمعہ کے دن کو کہتے ہیں۔ دوشمبہ مصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جو جلوہ گری ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے جمعہ کے دن، تو سبحان اللہ، جمعہ آدم سے بہتر کیا ہے؟ دوشمبہ مصطفیٰ۔ نبی پاک جس پیر کو تشریف لائے وہ دن تو جمعہ سے بہتر ہوا نا، کیونکہ آقا کی اس دن تشریف آوری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے جو الفاظ ہیں، سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو۔ اب یہاں اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لے پہلے۔ خوئے تأمل یعنی سوچنے کی خصلت و عادت، خو کہتے ہیں عادت کو، تأمل یعنی سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ خصلت۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی گہری بات فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جمعہ کے بابرکت دن ہوئی، اور پیر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پیر جمعہ سے افضل ہے۔ اس میں سوچنے اور تأمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہ ہوتے، نہ کوئی اور نبی ہوتا، نہ جمعہ ہوتا، نہ کوئی دن کوئی رات ہوتی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان ہے۔ آج بھی اہل عرب چلے جائیں، دنیا کے کونے کونے میں لوگ میلاد کی مہینے میں کس خوبصورتی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں، بلکہ پیر والے دن کا آج بھی مدینہ شریف میں اہل مدینہ کس طرح احترام کرتے ہیں کہ آج بھی پیر کے دن مدینہ کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، مدینہ شریف میں دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، لوگ افطار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ذرا غور سے سنیے، بڑی عشق والی بات ہے، بڑا پیارا اشارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوشمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو۔ دوشمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، دوشمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو، سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا، پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا، اجابت شانہ کرنے آئی گیسوئے توسل کو۔ سبحان اللہ۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پریشانی تو آپ سمجھ گئے کہ انسان جب پریشانی میں جب نام نکالتا ہے، کسی کو پکارتا ہے، تو دل صد چاک، صد چاک یعنی جس کے 100 ٹکڑے ہوئے ہوں، 100 زخم، یعنی زخمی دل سے جب نبی پاک کو پکارا نا، تو پھر کیا ہوا؟ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، شانہ کہتے ہیں کنگھی کرنے کو، اور توسل یعنی وسیلہ اور ذریعہ۔ بڑی لطیف بات، بڑا خوبصورت عشق بھرا اشارہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دکھی دل سے پکارا، اپنے آقا کی طرف لو لگائی، تو قبولیت نے آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کے توسل سے، پیارے آقا کے نام کے وسیلے اور اس کے ذریعے سے گیسوؤں کو نور کی کنگھی کرنا شروع کر دی۔ اللہ اللہ، یعنی ہماری گناہ گاری کو تو نظر انداز کر دیا، بس آقا کا نام لیا اور اس کے صدقے سے ہماری دعا قبول ہو گئی۔ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ گیسوؤں میں کوئی بالوں میں کنگھی کرنے لگے، گویا اس نے بات مان لی ہے، محبت کا اظہار کر دیا ہے۔ لطیف سا اشارہ ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا،
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. بس دل سے پکارنے کی دیر ہے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. کرنا کیا ہے؟ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بس دل سے پکارنے کی دیر ہے. آقا ضرور کرم فرماتے ہیں. بس پکاریں، دل سے پکاریں، دیکھیں پھر کیسے کرم ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی بات تو لکھی کہ دل زخمی ہے مگر دل سے جب پکارا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کرم کیا. اللہ نے نبی پاک کے وسیلے سے، آقا کے نام کی برکت سے ہماری مصیبت کیسے ٹال دی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو. آقا ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے. سنیے آپ لکھتے ہیں، پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا. پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا. اجابت شانہ کرنے آئی گیس ہوئے توسل کو. پریشانی میں نام کا دل صد چاک سے نکلا. پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا. اجابت شاہ نہ کرنے آئے سوئے توسل کو. اجابت شاہ نہ کرنے آئے سوئے توسل کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمانہ ہجر کا ہے جلوہ، دیا ہے شاہد گل کو. الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا نغمات رضا. انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو بھی ان کے فیوز و برکات سے بالا بال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.